یہ بڑی ایک اہم ترین بات ہے، اور اسی بات کو ذرا انٹرلنک کر لیجئے جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے کس طرح سے ظاہر معاشرے کو اسٹیبلش کیا، اور ظاہر دشمن کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کئی ایک مثالیں ملتی ہیں. لیکن اگین وہی بات کہ وہ معاشرہ جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے جہاں انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم رعایت برتتے ہیں اور کمزوروں کو جو ہے وہ اپنا یوں کہہ لیجئے کہ اٹھا کر بیہائنڈ دی بار کر دیتے ہیں. بتائیے ذرا. جنید صاحب، جیسے پروفیسر صاحب نے اشارہ فرمایا، عدل کرنا مشکل تو ہے، اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے سامنے دو طرح کے لوگ کھڑے ہوں. جی. یا تو آپ کا بہت قریبی عزیز کھڑا ہو یا آپ کا دشمن کھڑا ہو، کیونکہ ایک طرف ہمدردی آپ کو اور آپ کو محبت عدل سے دور کر سکتی ہے، اور دوسری طرف جو آپ کی دشمنی کا جذبہ ہے وہ آپ کو عدل سے دور کر سکتا ہے. اچھا، اب قرآن مجید نے اس کی طرف بڑا واضح طور پہ متنبع کیا. جیسے شروع میں ہم نے آیت مبارکہ پڑھی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی تجھے اس بات سے روک نہ دے آپ کو کہ آپ عدل نہ کرو. اللہ اکبر. یہی تو وقت عدل کرنے کا. اور کہیں کسی کے ساتھ آپ کی محبت آپ کو عدل سے نہ روک دے. بالکل ٹھیک. آپ دیکھیں غزوہ بدر ہے، اور جب فدیہ لینے کا معاملہ ہوا تو حضرت عباس چچا بھی تھے آپ کے، جی. اور وہ قیدیوں میں تھے. اب بہت سے لوگ سفارشیں آئیں کہ ان کو فدیہ معاف کر دیا جائے. آپ نے فرمایا اور تو فدیہ جو دے رہے ہیں یہ 4000 درہم زیادہ دیں گے، یہ مالدار ہیں. بالکل ایسا. ان کے پاس زیادہ مال ہے. بالکل ایسا. حالانکہ کون نہیں جانتا کہ حضرت عباس کے ساتھ کیا تعلق تھا. بالکل ایسا. آپ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کو ذہن میں رکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سا موقع تھا جب حضرت عباس گو ان کا ایمان اناؤنس نہیں تھا، لیکن وہ کھڑے نہیں ہوئے آپ سسٹم کے ساتھ، لیکن آپ نے کس طرح فیصلہ فرمایا. اور دیکھیں کمال بات یہ کہ یہ سزا کا اگر فدیہ کا معاملہ آیا تو سب سے پہلے اپنے پیارے چچا، اور معافی کا معاملہ آیا تو پیارے چچا کی طرف سے جو خطبہ حجۃ الوداع میں سب سے سود معاف کیا. سب دیکھیں وہ بھی ادھر سے کیا، وہ بھی دیکھیں نا آپ کیسی بات. سب سے پہلے اپنی فیملی سے آغاز کیا، اپنا نقصان برداشت کیا، یہ کہنا چاہیے. ہاں یہ بات. اپنی فیملی کا لاس برداشت کیا اس سوسائٹی کے ٹرینڈ کے مطابق جناب، اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا. یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ تو شارع بھی تھے، جو فرماتے وہی شریعت ہوتی، فرماتے اب تک جو وہ ان کو معاف کرو آئندہ احتیاط کریں گے. بالکل ٹھیک. ایسا نہیں ہوا. تو اچھا، اب دشمنوں کے معاملے میں آ جائیں تو اس میں بھی ایسا ہی ہے. کتنی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. آپ دیکھیں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا ایک یہودی کے ساتھ زرہ کا کوئی معاملہ ہوا. بتائیے کیسا واقعہ بتائیے. عدالت میں گیا. جب جا کے عدالت میں معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا، قاضی شرح نے پوچھا کوئی گواہ ہے؟ حسنین میں سے ایک گواہ آئے تو انہوں نے کہا یہ تو گواہی قبول نہیں ہوگی، یہ آپ کے گھر کے فرد ہیں، آپ کے بیٹے ہیں. اور مقدمہ فریق مخالف کے حق میں اس کا فیصلہ ہو گیا. سیدنا علی مرتضیٰ نے فیصلہ قبول فرمایا. یعنی جو معیارات ہیں. حضرت عمر فاروق کا معاملہ ایک ابھی ابن کعب کے ساتھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ چلیں حضرت زید سے فیصلہ کرواتے ہیں. دونوں حضرت زید کے گھر چلے گئے اور حضرت زید بن ثابت سے کہا یہ ہمارا یہ معاملہ ہے تو ہم چاہتے ہیں آپ ہمارا فیصلہ کریں. اب امیر المومنین آ گئے ہیں زید بن ثابت کے گھر، تو کچھ تو دبدبہ ہوگا نا امیر المومنین، وہ بھی عمر کی کیا شان تھی. بالکل. تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا امیر المومنین آپ ادھر تشریف رکھیں، ان کو جگہ بنائی. تو حضرت عمر نے کیا جملہ ارشاد فرمایا زید یہ تم نے پہلا ظلم کیا اپنے فیصلے کے اندر. اللہ اکبر. ہم تمہارے سامنے مقدمے کے فریق ہیں، ہمیں برابر ڈیل کرو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس کے بعد جب کارروائی شروع ہوئی تو معاملہ پیش آیا تو آپ نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا حضرت زید نے کوئی گواہ ہے؟ ان کا گواہ تو کوئی نہیں. اب دوسری طرف سے قسم درکار تھی نا، تو انہوں نے کہا پھر آپ ان کو نا امیر المومنین کو قسم سے مستثنا کریں. حضرت عمر نے خود ہی حلف اٹھا لیا. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. اور جملہ ارشاد فرمایا زید تم اس وقت تک منصب قضا پہ فائز نہیں ہو سکتے، اس کے اہل نہیں ہو جب تک تم عمر اور ابی ابن کعب کو برابر آنکھوں سے دیکھو. اور یہ کنسٹرکشن سرکار علیہ السلام نے کی. یہ تربیت کس نے کی؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہ آپ کو پہلے نظر آتا ہے مکی سوسائٹی میں. بالکل ٹھیک. اگر پہلے ہوتا تو الف الفضول کیوں ہوا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر پہلے ہوا تو ظالم جو تھے وہ دبوچ کیوں لیتے تھے کمزوروں کو؟ اور یہ انصاف جب اپنے اوج پہ پہنچتا ہے تو وہی بات ہے جب زمین کانپنے لگتی ہے تو درہ پڑتا ہے. انصاف کرنے کے لیے عمر موجود ہے. دیکھیں اب اس لفظ کو دیکھیں، یہ جملہ آپ نے جنید صاحب کا، یہ حضرت عمر نے کیا فرمایا، وہ کیا شعور تھا. حضرت عمر کو پتہ تھا زمین عدل پہ قائم ہے. اگر زمین لرز رہی ہے تو کوئی میرے عدل میں فرق آیا ہے. بالکل صحیح. زمین سے پوچھتے ہیں میں نے کب عدل کرنا چھوڑا تم لرز رہی ہو؟ کیا کیا؟ اور زمین ٹک گئی. کیا کیا؟ پتہ یہ چلا یہ وہ ہستیاں تھیں جن کا عدل عدل کائنات کے ساتھ عام کیا کہنے جی، کیا اچھا. ان کا عدل اس کائنات کو عدل پہ قائم کرتا تھا. انہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنے نفس کی جو ان کی تھے اٹریکشنز تھیں ان کو اس کے راستے میں حائل نہیں ہونے دی. بالکل ایسا. تو یہ جو اسوہ انبیاء ہے صاحب، ہم اس کو جب دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں قائم فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عدل قائم کر کے دیا اور اس کو جس طرح سے آگے چل کے پھر کنٹینیو کیا اس امت کے اندر، خلفائے راشدین نے کنٹینیو کیا. پھر بعد میں بھی آپ کو کتنی مثالیں ملیں گی کہ اس کی مثال کوئی نہیں ملتی کہ اسلامی سوسائٹی نے عدل کے. اب دیکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی بتائیے دیکھا کہ ریچرڈ دا لائن ہارٹ کا گھوڑا جو ہے کمزور ہے، فرمایا اس کو پہلے اچھا گھوڑا دو.
میں اس کے کیا ساتھ نہیں لڑوں گا. بلکہ آپ دیکھیں جس وقت بیت المقدس فتح ہوا ہے اور زائرین کی بات آئی تو آپ نے اوپن کر دیا. اوپن کر دیا. ہاں مطلب وہاں پہ عدل سے کام لیا. اس سے پہلے ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ یہ عدل صرف کتابوں میں نہیں ہے, خلفائے راشدین تک نہیں تھا, یہ چلتا رہا ہماری سوسائٹی میں, اور ہماری اسلامی تہذیب کی ایک ٹریڈیشن رہی, ایک اسلامی تہذیب کا ایک اہم فیچر رہا. جب عیسائی یہاں پہ آئے تھے اتنا مسلمانوں کا قتل عام ہوا کہ ان کے گھوڑے گھٹنوں تک انسانی لاشوں اور خون میں. جناب سلطان صلاح الدین ایوبی آئے تو آپ کے سامنے ہے, انہوں نے کیا عدل کی مثالیں قائم. بالکل ایسا